السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر 4 دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ فذروها دونه ألا فإنما. جزاک اللہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. قل كل يعمل فراغ شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ان اللہ يعلم ما يدعون من فراغ من شيء. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ومن يشكر فراغ يشكر لنفسه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. جزاک اللہ. اگلے سوال پہ چلتے ہیں. هذه ناقة الله لكم آية فراغ تأكل في أرض الله. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. جزاک اللہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان 5 کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ عازم، یشرق، القیس، معدون، نفس. جزاک اللہ. اب سوال پہ چلتے ہیں. وَيُنَزِّلُ فراغ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. جزاک اللہ. اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَمَا تَدْرِي فراغ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ فراغ تَمُوتُ. وما تدري نفس بأي أرض تموت. جزاک اللہ. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان فراغ به ویغفر فراغ ذلك لمن یشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جزاک اللہ. اب آئیے ایک بار ان تصویروں کو بھی مکمل کر لیتے ہیں. الموتى، التين، الطير، الأكمه، الأبرص. جزاک اللہ. الغیث، الارض، الارحام، تموت. جزاک اللہ. السفينة، الحوت، أخ، أخت، عضد، شجرة. جزاک اللہ. اب آئیے ان تصویروں کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللیل، اللیل، اللیل یعنی رات. اور اس کی عکس کیا ہے؟ النہار، النہار، النہار. لیل، نہار. اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے؟ دم. خون کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہے؟ دماء. دم، دماء، دم، دماء. الليل، النهار، دم، دماء. جزاک اللہ. اللیل، النہار، دم، دماء. جزاک اللہ. کیسے؟ اللیل، النہار، دم، دماغ. جزاک اللہ. اللیل، النہار، دم، دماغ. جزاک اللہ. الليل النهار دم دماء. جزاک اللہ. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الفعل المضارع میں واحد مخاطب کے بارے میں جانیں گے. یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کا جو کمبینیشن ٹینس ہے جس کے بارے میں کہ ہم جانتے ہیں، جان رہے ہیں. اس میں آج ہم سیکنڈ پرسن سنگولر کے بارے میں جانیں گے. یہاں پر ہم نے جینڈر مینشن نہیں کیا، یعنی بالکل صحیح. ہم اس میں مذکر اور مؤنث کے دونوں صیغوں کے بارے میں جانیں گے. ایک
क्विक रिकैप करते हैं फ़ेल माजी का। फ़अला फ़अलत, फ़अला फ़अलता, फ़अलू फ़अलना, फ़अलता फ़अलति फ़अलतु, फ़अलतुमा फ़अलतुमा, फ़अलतुम फ़अलतुन्ना, फ़अलना। तो अल्लाह के करम से हमने फ़ेलुल मुज़ारिया में जाना कि ये ज़्यादातर तो ज़मन हाजिर के लिए लगता है और कभी कभी ये ज़मनुल मुस्तकबिल के लिए लगता है। और इस पर हमने क्या बात की कि सियाक और कुछ टूल्स होंगे जो कि हमें बताएंगे कि ये खासतन यानी हाजिर के लिए है या मुस्तकबिल के लिए। जैसे बहुत पहले हमने सा और सौफ का जिक्र किया था कि ये इसको मुस्तकबिल के लिए खास करते हैं। तो इसकी तकवीन में हमने देखा कि सवाबिक होते हैं और लवाहिक होते हैं। साबिकों में 4 साबिके जो हैं जिनको हमने आता याना से जाना या याता अना से जाना। हमने देखा या की ऑकरेंस 4 टाइम्स है, ता की ऑकरेंस 8 टाइम्स है, जबकि आ और ना एक एक बार आते हैं। आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम देखेंगे कि सफिक्सिंग जो हुई है कैसे हुई है, यानी थोड़ा सा आइडिया हमें मिल जाएगा कि लवाहिक कैसे एंटर होते हैं। यहां पर एक जरूरी बात आपको नोट कर लेनी है कि अपैरेंटली तो लगता है कि ये लवाहिक है, लेकिन असल में क्या है, ये इसकी अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी आज हम देखेंगे एक लवाहिक जैसा है, यानी जब हम फेमिनाइन बनाएंगे, यानी आज हम क्या करेंगे, इस ता को यूज करने जा रहे हैं। आज ये बड़ा डायनेमिक लेसन बनेगा, क्योंकि एक तो हम ता को प्रीफिक्स करके यूज करेंगे, फिर हम मुज़क्कर में देखेंगे जैसे ता लगता है वो वैसा ही ता और वैसा ही पैटर्न है जैसा कि गायब मुअन्नस का है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो हम मुखातब मुअन्नस में देखेंगे वहां पर हमें एक यूं स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी जो रूट वर्ड होगा अलामत मुजारिया के साथ लगाकर एंड में उसके यूं तब्दीली आएगी। यहां से आपने नोट कर लिया होगा कि जो लाम कलमा है वो खुद ही फिर अपनी हरकत खो देगा, यानी जो यफ़आलू से फिर ये तफ़आलू बनेगा और तफ़आलू से फिर ये क्या बनेगा, तफ़अलीना। ये तफ़अलीना जो है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 एंडिंग्स हमें मिलती है। ये या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप नोट कर लीजिए, इसको या उल मुखातबा कहते हैं। और ये निखर कर इसका जो रोल है ये निखर कर फ़ेल अमर में आएगा और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट या है जो कि दूसरे या से जिसे हमने याई मुतकल्लम कहा उससे अलग होता है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो मुअन्नस का सेगा होगा मुखातब में उसमें आज एक या लगने वाली है जिसे हम या उल मुखातबा कहते हैं, और फिर इसके साथ एक नून भी एडजस्ट हो जाता है, अटैच होता है, जिसे हम नूनुल मुखातबा कहते हैं। यानी इस नून को भी हमने नून निस्वा नहीं कहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम जान रहे हैं कि जब भी हम अफ़आल की बात करते हैं, अरबी में एक फिक्रा यूं बोला जाता है कि हर फ़ेल फी नफ्सी ही जुमला होता है, क्योंकि एक फ़ेल अपने साथ काम को और टाइम पीरियड को साथ लेकर आता है। मजीद आपको ये बात भी मालूम हो चुकी है कि जिस जुमले की शुरुआत फ़ेल से होती है उसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से मुशाहदा करते हैं इस फ़ेल मुज़ारिया के पैटर्न पर। तो देखिए हमने सबसे पहले शुरुआत यहाँ से की अफ़अलु और नफ़अलु। मैं करता हूँ, हम करते हैं, मैं करूँगा, हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आए, हमने कहा यफ़अलु वो करता है, फिर हमने कहा तफ़अलु वो करती है या वो करेगी। और आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम ये जानेंगे तफ़अलु तफ़अलीना, तफ़अलु तफ़अलीना, यानी जब सामने की तरफ हमें कहना है बाई से कि आप कर रहे हैं या आप करेंगे तो हम कहेंगे तफ़अलु, और अगर सामने बहन है उससे कहना है कि आप कर रही हैं तो हम कहेंगे तफ़अलीना, यानी तफ़अलु अंत तफ़अलु, यानी तफ़अलीना अंति तफ़अलीना। और उसके बाद हम रफ्ता रफ्ता जानेंगे यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, और फिर यहाँ पर तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना। एक बार फिर से देख लीजिए, ये फ़ेलुल मुज़ारिया है, इसमें हम डोमिनेंटली 4 प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं, या ता अ ना। अ और ना की सिंगल ऑकरेंसेस हमने देखी, अफ़अलु नफ़अलु, मैं करता हूं मैं करूंगा, हम करते हैं हम करेंगे। कल हमने किया यफ़अलु वो करता है, तफ़अलु वो करती है। आज इसी के पैरेलल हम यहाँ पर आएंगे, हम देखेंगे तफ़अलु और तफ़अलीना, और आज हम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे कि कब सामने और कब बाएं, कब ये हाथ बाएं को घूमेगा और कब ये हाथ सामने की तरफ आएगा। यानी हम जानेंगे इस तफ़अलु और इस तफ़अलु को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। उसके बाद यहां आप देखिए ये जो ड्यूअल्स बच रहे हैं, आप जरा सुनिए, यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, यानी बस आने 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 का साउंड है।
اور یہاں پہ دیکھیے یفعلون تفعلون، یعنی میسکولائنز کا جو آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ اونا اونا اونا، اور جو فیمینائنز کا آرڈر کیا ہے؟ یفعلن تفعلن یفعلن تفعلن۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ 6 ابواب، 6 دروازے ہیں، 6 راستے ہیں۔ اس بنا پر جو حرف ثانی ہے اس کی حرکت کیا ہے، یعنی جب ہم ماضی سے مضارعہ کی طرف آئیں گے، ہم نے دیکھا 3 ابواب تو بالکل جوں کے توں ہے، جیسے فتح یفتح، حسبہ یحسب، کرما یکرم، نو چینج۔ لیکن یہاں دیکھیں ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، یعنی ضرب والا راستہ کیا ہے؟ یہ زبر سے زیر گیا، نصر والا راستہ زبر سے پیش گیا، اور سمع والا راستہ یعنی زیر سے زبر ہو گیا، یعنی مع تغیر 3 ابواب ہیں، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جانیں گے کہ یہ جو مخاطب کے 2 صیغے ہیں سنگولر میں، ان کو بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر سے ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو سٹرکچر پڑھا ہے مضارعہ کا، یہ بنتا کیسے ہے۔ یعنی دائمن تو پہلے ایک علامت مضارعہ لگتی ہے، اس کے بعد ساکن حرف آتا ہے، پھر حسب فعل یعنی 6 ابواب میں سے جو اس کی تقدیر میں ہے وہ زبر زیریا پیش لے لے گا، اور آخر پر ہوں گے اس کے اعراب۔ یعنی ہم نے پڑھا کہ ڈیفالٹ تو جو فعل مضارعہ کی جو گردان ہے وہ بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتی ہے، لیکن ہم نے کل اس کا باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ یہ منصوب بھی ہوتی ہے اور مجزوم بھی ہوتی ہے۔ فی الحال آج ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے بس 4 جو پریفکسز پڑھے تھے اس میں سے فقط آج ہمیں تا کو داخل کرنا ہے۔ تو اوپر والے پیٹرن کو ایک بار دیکھ لیجئے، اس کو کرتے یہ بن جائے گا تفعلو۔ جب ہم تفعلو کہیں گے تو یہ مذکر کے لیے خاص ہو جائے گا، اور اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ آپ کرتے ہو یا آپ کرو گے۔ یعنی یہ تو بڑا ایزی ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کل ہم نے غائب کے مونس کے صیغے میں دیکھا تھا۔ اب دیکھتے ہیں یہاں مونس میں کیا ہے۔ یہاں مونس کے لیے نوٹ کر لیجئے، یہ جو تفعلو ہے اس سے زائد آگے کچھ لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہے؟ یا اور نون، یعنی یا ساکنہ اور اس کے بعد نون مفتوح لگا ہے، اور پھر جب ہم نے اس یا نون کا اضافہ کرنا ہے، یہ تفعلو جو ہے اپنا پیش کھو دیتا ہے، کیونکہ تفعلین اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیے یہ ہے تفعلو سے جب آپ اس کو یا نون داخل کریں گے، یہ ہے یہ تو ڈیفالٹ پیش تھا تفعلوی، تو ہم جانتے ہیں کہ یا ڈیمانڈ کرتا ہے کس کی؟ زیر کی، تو لہٰذا یہ جو لام کلمہ ہے یہ مجرور ہو جاتا ہے، یعنی یہ پھر بنتا ہے تفعلو سے تفعلین تفعلین۔ اس یا کو ہم یا المخاطبہ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فعل امر میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے یہ جو یا المخاطبہ ہے یہ مونس کے لیے خاص ہے، اور اس کے بعد ہے نون المخاطبہ جو کہ اس کے اینڈ میں لگتا ہے۔ یعنی آج ہم نے دیکھا کہ ایک سفکس ہم کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہ بیسک سفکس میں سے نہیں ہے، یہ اس کی انٹرنسک پراپرٹی ہے جسے کہ ہم یا المخاطبہ کہتے ہیں، یعنی اس کا اپنا ایک کمپوننٹ ہے، اور اس کے ساتھ لگتا ہے ایک نون المخاطبہ۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تو کل بھی تفعلو پڑھا اور آج بھی تفعلو پڑھا۔ کل ہم نے اس کو غائب یعنی 3rd پرسن میں واحد مؤنث کے لیے یوز کیا، اور آج ہم اسی تفعلو کو مخاطب مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کل ہم بائیں اور ایک انگلی کھول کر اشارہ کر رہے تھے کہ وہ بہن کر رہی ہے، آج ہم یہی فعل ادا کر کے کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ڈیول یوسیج ہے، اب اس کنفیوژن سے نکلا کیسے جائے، کب یہ غائب کو ریپریزنٹ کرے گا اور کب یہ واحد مذکر کو یعنی مخاطب کے صیغے کو ریپریزنٹ کرے گا۔ تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ دیکھیے جی، یہ جو پریورٹی ہوتی ہے، پریورٹی دی جاتی ہے ضمیر کو اور سیاق کو، یعنی سب سے امپورٹنٹ ٹول کیا ہے؟ یا تو آپ کے پاس ایک ضمیر ہوگی یا سیاق، یعنی آپ نے سیاق سے ہی پتہ کر لینا ہے، یا تو بدایا میں کوئی ضمیر ہوگی جو آپ کو بتائے گی کہ صحیح اس کا مفہوم کیا ہے۔ یعنی اگر بدایا میں اس کا جو کانٹیکسٹ ہے آپ جب اس کی طرف ریفر کریں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی یہ غائب کے صیغے میں سے ہے یا مخاطب کے صیغے میں سے ہے۔
تو دیکھ لیجئے اس میں ہمارے پاس دو میجر ٹولز آ گئے. اب پہلا یہ استخدام الضمائر لتوضیح المعنی اذا ذکر الضمیر فی جملہ یصبح التمییز واضحا. اگر کیا ہوا ہے؟ ضمیر یوز ہوئی ہے، پھر تو کوئی دقت ہے ہی نہیں. اگر ضمیر یوز ہوئی ہے پھر آپ اس پر نہ لڑیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی جیسے یہاں دیکھیں، یہاں ڈائریکٹلی لکھا ہے ہی تفہم الدرس، وہ بہن سمجھ رہی ہے، وہ بہن لیسن سمجھ رہی ہے. اور جب میں نے اس کے پہلے انت لگایا، انت تفہم الدرس، آپ درس سمجھ رہے ہیں. یعنی پہلا پوائنٹ آف ڈسٹنکشن کیا ہے؟ ایک ضمیر ہوگی جو آپ کو بتائے گی، یعنی ضمیر خود بتائے گی کہ یہ کیا ہے. جیسے اس کیس میں دیکھیں ہیا، اور یہاں پر کیا ہے؟ انت. مزید آپ دیکھ لیجئے کہ جب ضمیر دی نہیں ہوگی، اذا لم یذکر الضمیر، جب ضمیر نہیں دی ہوگی، کما فی الاستخدام شائع، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، یعنی جنرلی تو یہی رول ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یتم الاعتماد علی سیاق الکلام لمعرفۃ المعنی، تو آپ اس وقت سیاق کو ہی پریفرنس دیں گے. سیاق آپ کو بتائے گا، یعنی آپ کانٹیکسٹ دیکھیں گے کہ آپ نے کانٹیکسٹ کے حساب سے کیا بات کی ہے. مثلا یوں فرض کر لیجئے کہ آپ کسی بھائی سے بات کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے، تو اس میں جب آپ یوز کریں گے تفعل، تجعل، تکتب، جو بھی آپ اس سے پوچھیں گے، تو اس سے تو یہ عکس کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کسی غائب مؤنث کی بات کر رہے ہیں. مزید آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ اسم کو مذکور کریں گے اس فعل کے ساتھ، تب تو یہ غائب کے صیغے میں چلا جائے گا. یعنی جب آپ کہیں گے کسی سے تو آسیہ کیا کر رہی ہے، ناظمہ کیا کر رہی ہے، ناظمہ نے کیا کھایا ہوگا، یعنی جب آپ اس کے ساتھ اسم لگائیں گے یعنی اسپیسیفائی ہو جائے گا کہ آپ غائب کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ آمنے سامنے بات کر رہے ہیں، آپ بدایا میں کہہ رہے ہیں میرا نام یہ ہے، جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اس کا نام یہ ہے. اب جب آپ کسی کو ریفر کریں گے، کسی بہن کو ریفر کریں گے، تو وہ تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ تو غائب مؤنث ہو گیا نا. یعنی اس سلائڈ سے ہمارا ٹاپ ٹیک اوے یہ ہے کہ یہ جو تفعلو کا جو معاملہ ہے، جو ہمیں ہلکا سا ڈفرینشیٹنگ لگ رہا ہے، آپ نے اس سے گھبرانا نہیں. سیاق آپ کو خود بتائے گا کہ یہ غائب مؤنث کا ہے یا واحد مخاطب کا. مزید آپ اپنی اپنی جگہ پر یوں بھی کر لیجئے گا، جو کل ہم نے مثالیں کی اور جو آج ہم اس پر مثالیں کریں گے، ان کو آپ کمپیئر کیجئے. یہ کام آپ نے کر لینا ہے. آپ نے کل والی مثالیں اور آج والی مثالیں کمپیئر کرنی ہے، کیونکہ کل بھی ہم نے تفعلو پڑھا، آج بھی تفعلو پڑھیں گے. کل کیوں ہم نے ترجمہ کیا وہ جانتی ہیں، آج کر رہے ہیں تم جانو گے. تو اللہ کے کرم سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ 6 ابواب میں سے فعل گزر کر مضارعہ کا صیغہ بنتا ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس تا کو یعنی مخاطب کے 2 صیغوں پر اپلائی کریں گے تو کیا ہوگا. یہ بنے گا تفتح، یہ بنے گا تفتحین، تضرب، تضربین، تنصر، تنصرین، تسمع، تسمعین، تحسب، تحسبین، تکرم، تکرمین. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کلمۃ الثانی ہے وہ یہاں پر زبر کے ساتھ ہے، یہاں زیر کے ساتھ ہے، یہاں پیش کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اور یہاں پر پیش کے ساتھ. مزید آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لاسٹ والا لیٹر ہے، مذکر میں تو یہ ایسے ہی رہتا ہے، لیکن مؤنث میں یہ مجرور ہوتا ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ اس کے بعد ایک یا المخاطبہ آتا ہے جو کہ مؤنث کے لیے خاص ہوتا ہے. تو ہم یوں کہیں گے تفتحین، تضربین، تنصرین، تسمعین، تحسبین، تکرمین. اور اس کی عادت ہمیں کر لینی چاہیے. یعنی جب ہم کسی سے پوچھیں آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کیا کھا رہی ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کیا لکھتی ہیں، آپ کیا سن رہی ہیں، تو ہم اینا کا ساؤنڈ اور تا کا پریفکس یوز کریں گے. تو اس کو کوئکلی ہم کرتے ہیں. آج ہم ڈائریکٹ مضارعہ پر فوکس کریں گے. انا كتبت، أنا أكتب، انا قرأت، أنا أقرأ، انا دخلت، أنا أدخل، انا جلست، أنا أجلس، انا قمت. أنا أقوم. جزاکم اللہ خیر. نحن كتبنا، نحن نكتب، نحن قرأنا، نحن نقرأ، نحن دخلنا، نحن ندخل، نحن جلسنا، نحن نجلس، نحن قمنا. نحن نقوم. جزاکم اللہ خیر. هو كتب، هو يكتب، هو قرأ، هو يقرأ، هو دخل، هو يدخل،
هو جلس هو يجلس هو قام هو يقوم جزاكم الله خير. هي كتبت، هي تكتب، هي قرأت، هي تقرأ، هي دخلت، هي تدخل، هي جلست، هي تجلس، هي قامت، هي تقوم. جزاكم اللہ خیر. تو بالکل اسی پیٹرن میں انت اور انتی کی پریکٹس کریں گے. أنت كتبت أنت تكتب أنت قرأت أنت تقرأ أنت دخلت أنت تدخل أنت جلست أنت تجلس أنت قمت أنت تقوم. جزاکم اللہ خیر. أنت كتبت، أنت تكتبين أنت قرأت، أنت تقرأين أنت دخلت، أنت تدخلين أنت جلست، أنت تجلسين أنت قمت. أنت تقومين جزاکم اللہ خیر. أنت تكتب، أنت تكتبين أنت تقرأ، أنت تقرأين أنت تدخل، أنت تدخلين أنت تجلس، أنت تجلسين أنت تقوم. أنت تقومين. جزاکم اللہ خیر. اب دیکھتے ہیں ہم یہ جو ہم نے ادوات الاستفہام میں سے ماذا پڑھا تھا، تو اس ماذا کو اب ہم دیکھیں گے، ہم یوز کریں گے. تو اس کو بڑے کیئرفلی آپ نے یوز کرنا ہے. یہاں پر آپ نے چوز کرنا ہے تکتب مذکر کے لیے اور تکتبین مؤنث کے لیے، اور جواباً آپ کہیں گے انا اکتب. یہاں پر آپشنز بھی دے کر ہیں. ماذا تكتب أنا أكتب دفترا. ماذا تقرأ أنا أقرأ قرآنا. ماذا تشرب أنا أشرب ماء. ماذا تأكل أنا آكل كعكة. ماذا تريد أنا أريد قلما. جزاکم اللہ خیر. ماذا تكتبين أكتب كتابا. ماذا تقرأين أقرأ صحيفة. ماذا تشربين أشرب شايا. ماذا تأكلين أنا أأكل كعكة. ماذا تريدين أنا أريد هاتفا. جزاکم اللہ خیر. ماذا تكتب؟ أنا أكتب دفترا. ماذا تقرأين؟ أنا أقرأ صحيفة. ماذا تشرب؟ أنا أشرب قهوة. ماذا تأكلين؟ أنا آكل رزا. ماذا تريد؟ أنا أريد قلما. جزاکم اللہ خیر. ماذا تكتبين؟ أنا أكتب دفترا. ماذا تقرأ؟ أنا أقرأ صحيفة. ماذا تشربين؟ أنا أشرب قهوة. ماذا تأكل؟ أنا آكل كهكة. ماذا تريدين؟ أنا أريد كتابا وقلما. جزاکم اللہ خیر. هل تكتبين شيئا آخر؟ لا شكرا. هل تشربين شيئا آخر؟ لا شكرا. هل تكتب شيئا آخر؟ لا شكرا. هل تشرب شيئا آخر؟ لا شكرا. جزاکم اللہ هل خیر. تريد أين تدخلين أنا أدخل في المسجد. أين تجلسين أنا أجلس في البيت. أين تقومين أنا أقوم في الفصل. جزاکم اللہ خیر. أين تدخل؟ أنا أدخل في المسجد. أين تجلس؟ أنا أجلس في البيت. أين تقوم؟ أنا أقوم في الفصل. جزاکم اللہ خیر. هو يكتب. هي تقوم. أنت تجلس. أنت تكتبين. أنا أقوم. نحن ندخل. جزاک اللہ خیر. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالوں سے آج کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں دیکھیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے کہ بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب. قالوا انہوں نے کہا کیا تجعلو کیا آپ بناؤ گے فیہا ہا یعنی زمین میں مَن یفسد فیہا
جو اس میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور کیا کرے گا؟ بہائے گا خون۔ کیا آپ اس کو مقرر کریں گے خلیفہ جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ تو آج کا لیسن کیا ہے؟ تجعلوا۔ تو دیکھیے بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ فرشتے اللہ سے کہہ رہے ہیں اتجعلوا، کیا آپ کریں گے؟ تو یعنی یہ تجعلوا واضح ہو گیا کہ مخاطب واحد کا صیغہ ہے۔ سورۃ الصاد کی آیت 75 میں دیکھیں، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، قال اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، یا ابلیس اے ابلیس، ما منعک کس نے تجھے منع کیا، ان کے تسجد تو سجدہ کرے، لما اسے جسے خلقت میں نے بنایا، بیدیا اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کیا ہے، تسجد۔ تو پہلی بات تو کلیئر ہو گئی کہ تسجد کا مطلب تم، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے؟ تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ مزید آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ اپنی نسبی حالت میں ہے، یعنی تسجدو نہیں تسجدہ ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 27 میں دیکھیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تولج آپ داخل کرتے ہو۔ تو واضح ہو رہا ہے کہ مؤنث نہیں بلکہ سامنے کوئی مذکر ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو داخل کرتا ہے اللیل فی النہار رات کو دن میں، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وتخرج الحی من المیت، وتخرج تو نکالتا ہے حی زندہ کو من المیت مردے سے، وتخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر کسی حساب کے۔ تو یہ ہم نے بات کی کہ کانٹیکسٹ سیدھے آپ کو بتائے گا کہ یہ فعل کون سا ہے، یہ غائب مؤنث ہے یا مخاطب واحد مذکر۔ سورۃ یوسف کی آیت 104 میں دیکھیں، وما تسألهم علیہ من اجر، وما اور نہیں، تسأل تم سوال کرتے ہو، تم ڈیمانڈ کرتے ہو، تم مانگتے ہو، ہم ان سے، علیہ اس پر، من اجر کوئی معاوضہ، اور تم ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان نہیں ہوا وہ، الا مگر، ذکر للعالمین نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اور پھر اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے، جب اللہ کے ساتھ نفی ہوتی ہے تو ایک ترجمہ تو یوں آتا ہے، ان ہوا یہ نہیں ہے مگر عالمین کے لیے نصیحت، اور دوسرا ترجمہ یہ صرف عالموں کے لیے نصیحت ہے۔ فی الحال اس میں ہماری لرننگ کیا ہے، تولجو، تخرجو، ترزقو، تشاء، تسأل، اور معنی کیا ہے، مخاطب مذکر۔ سورۃ الکہف کی آیت 67، 68 اور 69 کو دیکھیں، قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو سب سے پہلے تو انکا یہاں پر ہے کہ بے شک آپ، قال اس نے کہا، انکا بے شک آپ، لن تستطیع ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، معیہ میرے ساتھ، کس چیز کی بلا، صبرا صبر کی، کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ اور پھر مزید کیا کہتے ہیں، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، وَكَيْفَ اور کیسے، تَصْبِرُ تو صبر کرے، عَلَى اس پر، مَا لَمْ تُحِطْ جس پر تم احاطہ نہیں کر سکتے، بِهِ خُبْرًا واقفیت کے ساتھ۔ تو یہاں پر تصبر کلیئر ہو رہا ہے کہ جو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے صبر کرو گے اس چیز پر جس کا کہ آپ کو احاطہ نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے۔ اب آگے وہ کیا فرما رہے ہیں، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، تو موسیٰ علیہ السلام واپس کیا کہہ رہے ہیں، قال اس نے کہا، یہ کیا ہے، یہ ٹول ہے جو آپ کو بتا رہا ہے، یہ انقریب کے لیے لگتا ہے، ستجدنی یعنی یہ اصل میں فقط یا ہے، پھر نون الوقایا آیا ہے، ستجدنی تم پاؤ گے مجھے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرن صبر کرنے والے، یعنی جواباً موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا
پاؤ گے. یعنی یہاں پر کلیئر ہے موسیٰ علیہ السلام نے کس سے بات کی؟ خضر علیہ السلام سے کہ آپ. تو واضح ہے یہ تجدو غائب کا نہیں بلکہ مخاطب واحد مذکر کا صیغہ ہے. مزید کیا فرمایا؟ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور نہیں میں حکم کی عدولی کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. لَكَ أَمْرًا، آپ کے لیے کسی بھی کام میں. اب آئیے آخر پر ایک ایسی مثال دیکھ لیتے ہیں جو کہ واحد مخاطب مونس کی ہمیں قرآن میں ملتی ہے. یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہی ایک مثال ہے جو واحد غائب مونس کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو کنٹیکس کو پورا مکمل سمجھنے کے لیے آیت 72 کو بھی لایا گیا ہے. تو دیکھ لیجئے سورت ہود کی آیت 72 اور 73. قالت یا ویلتا، وہ بولی، اللہ کے کرم سے ہم جان چکے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ سارہ علیہ السلام ہے جو کہتی ہے یا ویلتا، اے خرابی، ہائے ہائے، اَأَلِدُ، کیا میں جنوں، و اور انا عجوزن، میں بڑھیا ہوں، میں عمر رسید ہوں، وَهَذَا بَعْلِي، اور یہ میرا خاوند شوہر شیخن بڈھا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيب، یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے. تو یہ عجیب چیز کیا ہے؟ آپ کنٹیکس میں جائیں گے، ایک آیت پہلے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جو فرشتے آتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی. تو اس کے بعد وہ بولتی ہے ہائے خرابی، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا؟ میں تو بڈھی ہوں اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے. یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. اب اگلی آیت میں دیکھیں، قالو، انہوں نے کہا، کیا تعجبین، تو تعجب کرتی ہے. تو دیکھیں بالکل کلیئر ہے، تعجبین، تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر، رحمت اللہ، رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہو، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو. مزید انشاءاللہ یہ ہم آگے بھی پڑھنے جا رہے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ اس میں ہم کہتے ہیں اے گھر والو. تو یہ اے کہاں سے آیا وہ ہم انشاءاللہ اپنے وقت پہ پڑھیں گے. فی الحال نوٹ کر لیجئے، یہ اہل البیت نہیں کہا، اہل البیت، یعنی رحمت اور برکتیں ہو تم پر اے گھر والو، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والو. انہو حمید مجید، بے شک وہ یعنی اللہ سزاوار حمد اور بڑی شان والا ہے. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے الفعل المضارع میں مخاطب واحد کے بارے میں جانا. ہم نے دیکھا کہ اس میں تا کا ہی پریفکس لگتا ہے اور جو واحد کا صیغہ ہے اس میں بس ہم نے تا کا اضافہ کرنا ہے، جبکہ مؤنث میں ہم نے دیکھا ایک سفکس جیسا لگتا ہے جو کہ دراصل ہے کیا؟ یا المخاطبہ اور نون المخاطبہ کا کمبینیشن. مزید ہم نے آج کے لیسن سے یہ بھی دیکھا یعنی ریوائز کیا وہ پیٹرن جس پر کہ مضارعہ بنتا ہے. پہلے علامت مضارعہ لگتی ہے، پھر ساکن آتا ہے، پھر حسب فعل ابواب کے لحاظ سے اپنی تقدیر کے حساب سے وہ زبر زیر پیش لے لیتا ہے، اور آخری چیز ہوتی ہے اس کا اعراب جو کہ بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ منصوب اور کبھی مجزوم ہوتا ہے. تو آج کے کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا ہم یہاں پہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، استغفرک میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، نستغفرک ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے، اتوب میں توبہ کرتا ہوں، میں لوٹتا ہوں تیری طرف، نتوب ہم لوٹتے ہیں تیری طرف.